أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وعلى بذكر الله تطمئن القلوب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریفیں اور حمد و ثنا ہے خالق کائنات کے لیے کہ جس نے اس عظیم ذکر کو برپا کرنے کا ہمیں موقع عطا کیا. ماہ محرم کا چاند وہ عظیم چاند ہے، ہر سال آسمان پہ نمودار ہو کے آپ کو اور ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ آج بھی نجات کی کشتی رکی ہوئی ہے، آج بھی سفینہ نجات رکا ہوا ہے. اور ہر ماہ ہر سال یہ چاند جو ہے محرم کا اعلان کرتا ہے سفینہ حسین کا. اور ہر امام نے اپنے انداز میں، جیسے کہ روایات میں ہوتا ہے، امام تقی علیہ السلام یا امام نقی علیہ السلام سے روایت ملتی ہے کہ ہم بھی سفینہ نجات ہیں، لیکن سب سے بڑا سفینہ جو ہے وہ حسین کا ہے. اور لوگ حیران ہیں کہ کربلا میں کبھی 3 کروڑ، کبھی 4 کروڑ، کبھی 5 کروڑ، کبھی 3 کروڑ، کبھی 4 کروڑ، کبھی 5 کروڑ. کہتے ہیں کربلا کا رقبہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنی تعداد وہاں پہ موجود ہے. تم کربلا کی تعداد پہ حیران ہو، میں کہتا ہوں حسین کا یہ چاند محرم کا اعلان کر رہا ہے کہ حسین جو ہے وہ سفینہ نجات ہے، اور ایسی کشتی ہے جو آج بھی رکی ہوئی ہے. اور اس لیے رکی ہوئی ہے کہ ہے کوئی سوار ہونے والا تو آ جائے، ہر کی طرح سوار ہو جائے اور علیہ السلام بن جائے. اور یہ سفینہ نجات فقط ہر محرم کو آج کے لیے مخصوص نہیں ہے، 14 صدیوں سے یہ سفینہ نجات موجود ہے. چاند محرم کا نمودار ہو کے بتاتا ہے سفینہ نجات موجود ہے، اور یہ قیامت تک سفینہ نجات رکی ہوئی ہے. کیا بات ہے. سوچیں جس کا سفینہ اتنا بڑا ہے اس کی کربلا کتنی بڑی ہوگی. صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت. سفینہ نجات حسین سفینہ نجات ہے، اور ایسا سفینہ ہے کہ لوگ خرچ کر کر کے تھک گئے. اور سوال کرنے والے کہتے ہیں خرچ کیوں کرتے ہو اتنا، جمع کرو کہیں کام آ جائے گا. تو میں اس سے کہوں کہ کیا یہ ہم قبر میں لے جا سکتے ہیں؟ وہ مال وہ دولت کے جسے ہم قبر میں نہ لے جا سکیں، ایسی دولت کس کام کی؟ کیوں نہ ایسی دولت کو ایسی جگہ خرچ کر دیا جائے
کہ وہ ہمیں وہاں بھی کام آ سکے، ایسے شخص کے ہاتھوں میں کیوں نہ دے دیں کہ جس کی حکومت یہاں بھی چلتی ہو وہاں بھی چلتی ہو۔ ابو ذر صحابی رسول ہیں، صبح کو ایک صحابی ہیں، ایک بڑے راوی ہیں، کہتے ہیں ابو اسود دولوی، 300-400 درہم اس کے دینار اس کے ہاتھ میں ہیں، شام ہوتی ہے، جب میں دیکھتا ہوں تو ابو ذر بیٹھا ہوا ہے اور سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ ابو ذر بیٹھے چلے گئے، سوکھی روٹی کھا رہے ہو؟ سوال کرنے پہ ابو ذر نے کہا میں نے وہ صندوق میں رکھ دیے ہیں، وہ میں نے بینک میں رکھ دیے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، وہ میں نے بینک میں رکھ دیے ہیں۔ اچھا یہ بینک کھلے گی کب؟ ابو ذر کہتے ہیں جب میں 2 گز زمین میں جاؤں گا، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو وہ بینک کھلے گی اور وہ دولت مجھے وہاں کام آئے گی۔ تو کیوں نہ ہم اس حسین پر، کیونکہ حسین ہی تو وہ بادشاہ ہے جو یہاں کی چیز وہاں پہنچا سکتا ہے۔ ان مجلسوں کا منشور کیا ہے؟ ان مجلسوں کا منشور مقصد کربلا ہے، ذکر خدا ہے، ذکر اہل بیت اطہار ہے، کیونکہ یہ مجالس روح کی پاکیزگی کا نام ہے۔ ایک ہوتی ہے جسمانی پاکیزگی اور ایک ہوتی ہے قلب کی پاکیزگی۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کے دل میں تب تک ہماری محبت نہیں آ سکتی، تب تک ہماری ولایت نہیں آ سکتی، حتی یطہر اللہ قلبی، جب تک اللہ اس کے دل کو پاک نہ کر دے۔ اگر دل پاک نہیں ہوگا تو ہماری ولایت کو قبول نہیں کر سکتا۔ پہلے دل پاک ہوگا۔ اچھا یہ دل پاک کرنے کے لیے جب ہم اپنی روح پاکیزہ کرنے کے لیے ذکر برپا کرتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا گھٹن محسوس ہوتی ہے ہمیں ذکر خدا سے، ذکر اہل بیت سے، بعض اوقات مزہ نہیں آتا ذکر اہل بیت میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل پہ زنگ لگ چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ذکر اہل بیت میں وہ لذت نہیں آتی جو آنی چاہیے، کیونکہ حالانکہ جو لذت اصل رکھی گئی ہے اسی عبادت میں رکھی گئی ہے۔ اب کوئی بندہ، اب دیکھیں 2 طہارتیں ہیں، ایک جسمانی ایک قلبی۔ اگر جسمانی مثال دے رہا ہوں، مدرسہ امام میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کمرے میں باتیں چل رہی ہیں آپ میں اور مجھ میں، اچانک سے میں اٹھا، گرمیاں ہیں ظاہر سی بات ہے، میں نہانے چلا گیا، واپسی پہ آیا، آپ نے کہا چلو یار کمرے کی صفائی کرتے ہیں، کمرے کی صفائی کرتے ہیں۔ میں کہوں گا جب پہلے بیٹھے ہوئے تھے تو پہلے کہہ دیتے، اب میں صاف ہو کے آیا ہوں، توجہ ہے کہ نہیں؟ ابھی میں اپنے آپ کو صاف کر کے آیا ہوں، گندگی کو دور کر کے آیا ہوں، اب میں نہیں چاہتا میرے کپڑے گندے ہو جائیں۔ لہٰذا یہ مجلس روح کو پاک کرتی ہے، ہمارے قلب کو پاک کرتی ہے۔ جب ان مجلسوں سے اٹھ کر حر بن کے جاؤ تو غیبتوں سے دور رہا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ 4 بندے غیبت کر رہے ہوں اور تم کھڑے ہو کے سننے شروع ہو جاؤ، نہیں، کہو کہ ابھی مجلس سے آیا ہوں، ابھی دور ہو جائیں ذکر اہل بیت کے ساتھ۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد ایک مرتبہ اور صلوات پڑھتے ہیں محمد لہذا روح کی پاکیزگی، جب جسم اور روح پاک ہو جاتے ہیں تبھی تو قرآن سمجھ میں آتا ہے، تبھی تو اہل بیت سمجھ میں آتے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے، معرفت خدا ہے کیا۔ میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی اور مختلف صورتوں کی اور مختلف آیتیں۔ پہلی آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 62، جس میں خدا نے متعال ارشاد فرما رہا ہے الا بذکر اللہ، الا ان اولیاء اللہ۔ الا جو ہے حرف تنبیہ ہے، ایسا نہیں کہ بس بے تحقیق سن لو، نہیں، سنو اور غور سے سنو۔ الا سنو، ان اولیاء اللہ ہے، بے تحقیق اللہ کے ولی وہ ہیں، لا خوف کہ جنہیں خوف نہیں ہوتا، ولا هم يحزنون کہ جنہیں حزن نہیں ہوتا۔ اچھا یہ خوف کیا ہے، یہ حزن کیا ہے؟ اب یہاں پہ ہر کوئی ولی بنا بیٹھا ہے، کیا بات ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے ولی کی 2 نشانیاں ہیں، ایک یہ کہ اس میں خوف نہیں ہوگا، ایک یہ کہ اس میں حزن نہیں ہوگا۔ اچھا یہ خوف کیا ہے، یہ حزن کیا ہے؟ خوف یعنی ڈر، حزن یعنی غم۔ اللہ کہہ دیتا کہ حزن نہیں ہوتا، خوف کو کیوں لائیں؟ یا کہہ دیتا خوف حزن کو کیوں لایا گیا آیت میں؟
ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے نا. اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ خوف جو ہے ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. توجہ کیجیے گا، خوف کا تعلق ہے مستقبل سے. یعنی مجھے ڈر، مثال دے رہا ہوں، ہم نے امتحانات دیے، اب ہمیں ڈر رہتا ہے اللہ جانے ہمارا رزلٹ کیا ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات. ٹھیک ہے. ایک چیز ہے غم، غم کا تعلق ہے ماضی سے، یعنی اے کاش میں فلا عمل انجام نہ دیتا. توجہ کیجیے گا، دو چیزیں، ایک کا تعلق ہے مستقبل سے، ایک کا تعلق ہے ماضی سے. جب خوف ہوتا ہے تو اس کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے، جب غم ہوتا ہے، جب حزن ہوتا ہے تو اس کا تعلق ہوتا ہے ماضی سے. اے کاش میں فلاں کام انجام نہ دیتا. اللہ کہتا ہے کوئی میری ولایت تک پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی میرا ولی تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ خوف سے دور نہ ہو جائے، جب تک وہ غم سے دور نہ ہو جائے. تو اب ذرا غور کیجیے گا، اگر کسی کی زندگی میں یہ نظر آ جائے کہ وہ یہ کہنے لگے کہ مجھے کسی فلاں، اگر کوئی کسی جگہ ڈر جائے تو سمجھ جائیے گا کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. اور اگر جملہ بہت آہستہ کہہ رہا ہوں، کوئی اگر کہہ دے مرنے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اب ولی ہر کوئی ولی بنا ہوا ہے. دو افراد ہیں جو معین الدین چشتی کے پاس پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی ولی ہیں، علی بھی ولی ہے، فرق کیا ہے؟ جب پوچھا گیا فرق کیا ہے تو کہنے والے نے جواب دیا، خواجہ نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ تم دونوں کیا کرتے ہو. ایک نے کہا میں زمیندار ہوں، مالک ہوں ایک زمین کا. دوسرے نے کہا میں اسی کی جس کا یہ مالک ہے زمین کا، وہی پہ ہل چلاتا ہوں. توجہ کیجیے گا، جہاں پہ میں ہل چلاتا ہوں اس زمین کا مالک یہ زمیندار ہے. تو معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ علی جس ولایت کے بارے میں، علی کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ علی کون ہے، علی کی ولایت کون سی ہے، ہماری ولایت کون سی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ علی کی ولایت میں وہی فرق ہے جو تم دونوں کی زمینداری میں فرق ہے کہ تم اس کی زمین پہ ہل چلا رہے ہو، اور ہماری ولایت بھی وہی ہے کہ مالک تو علی ہے ولایت کی زمین کا، لیکن ہل چلانے والے ہم ہیں. کیونکہ علی سید الاولیاء ہے، یہ عام لقب نہیں ہے. ولیوں کے سردار علی، ولیوں کے سردار ہیں. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. پتہ نہیں بات پوچھ رہی ہے کہ نہیں پوچھ رہی. لیکن بلاغہ میں مولا فرماتے ہیں تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جائے. اس لیے کہ جب عالم بولتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے، اور جب عوام بولتی ہے، جب مجمع بولتا ہے تو ان کی عقل کا اندازہ ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ عوام کے دل تک بات پہنچی کہ نہیں پہنچی، عوام کی عقل تک بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بسم اللہ حیدری یا علی. دیکھیں اب یہ نعرہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرے پہ ذرا غور کیجیے گا. ہمارے اس مجمع میں ذکر اہل بیت میں نعرے لگائے جاتے ہیں، اور نعروں کا بھی اپنا ہی فلسفہ ہے. نعرے ہماری پہچان ہے، نعرے پہچانواتے ہیں کہ اس مجمع میں کون موجود ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نعرہ، جب ہم نعرہ لگاتے ہیں، پہلا نعرہ ہمارا نعرہ تکبیر، جواب آتا ہے اللہ اکبر، پتہ چلتا ہے مجمع میں کوئی مشرک نہیں ہے. دوسرا نعرہ لگتا ہے نعرہ رسالت، جواب آتا ہے یا رسول اللہ، پتہ چلتا ہے کوئی کافر ہے. نعرہ حیدری تو سب جواب دیتے ہیں یا علی، پتہ چلتا ہے اس مجمع میں کوئی منافق تو نہیں ہے. نعرے ہماری ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پتہ چلتا ہے نعروں سے کہ اس مجمع میں کون موجود ہے. اس مجمع میں کوئی مشرک تو نہیں ہے، کوئی کافر تو نہیں ہے، کوئی منافق تو نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. لہذا حزن، اب آپ اگر غور کریں حزن پہ تو حزن تو بیت الحزن مشہور ہے. اس کے علاوہ حضرت حمزہ کا غم حضرت رسول خدا نے منایا، ابو طالب کا غم منایا گیا، حضرت ابراہیم جو فرزند ہیں رسول کے ان کا غم منایا گیا.
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بات حزن نہیں ہوتا اولیاء خدا کو. کون سا حزن نہیں ہوتا؟ ان کو اپنے غم، اپنے عمل پہ کوئی غم نہیں ہوتا. حزن اپنے عمل پہ. انبیاء نے، اولیاء نے کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا ہوتا کہ جس پر ان کو حزن کرنا پڑے. یہ والا حزن توجہ کیجئے گا. لیکن یہ حزن، یہ غم جو ہم منا رہے ہیں، یہ رسول کی سیرت ہے. حضرت حمزہ پہ گریہ کرنا، حضرت ابو طالب پہ گریہ کرنا، حضرت ابراہیم پہ گریہ کرنا، اتنا گریہ کرنا کہ بے ہوش ہو جانا. یہ اور وہ حزن زمین و آسمان کا فرق. اب توجہ کیجئے گا. ایک ہے حزن، غم، اور ایک ہے خوف. اور عجیب قبیلہ ہے شیعوں کا، اور یہ واحد قبیلہ ہے شیعوں کا کہ ان کو فخر کرنا چاہیے. اور یہ عجیب قبیلہ ہے کہ جن کے ہاں نہ غم ہے نہ خوف ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے ماضی میں کربلا ہے اور مستقبل میں ظہور امام زمان ہے. اس قبیلے کو خوف کیسا ہو جس کے مستقبل میں ظہور امام زمان ہو، جس کا امام زندہ ہو. اچھا غم، ہمارا ہر غم غم کربلا پہ قربان. اور خوف کیسا کہ جب امام زندہ ہو؟ نہیں ہو سکتا. اب یہ دو چیزیں ہیں، حزن اور خوف. اب دونوں کا تعلق ہے دل سے. خوف دل میں، حزن دل میں، غم دل میں. ایک اور چیز ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 28 خدا نے متعال ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دوسری آیت جس کی تلاوت کی گئی تھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اچھا، ذکر خدا سے، یاد خدا سے ہوتا کیا ہے؟ قلب میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. کہاں پیدا ہوتا ہے؟ قلب میں. لیکن یہ عجیب اور بات ہے، ہوتا قلب میں ہے، غم بھی ہوتا قلب میں ہے، سکون بھی ہوتا قلب میں ہے، لیکن ان کے آثار چہرے پہ نمایاں ہوتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. غم دل میں ہو لیکن چہرے پہ آثار نمایاں ہوتے ہیں. خوف کہیں پر تو چہرے پہ آثار نمایاں ہوئے تھے، اور جب خوف طاری ہوا تو چہرے پہ آثار نمایاں ہوئے تھے. اچھا، یہ دونوں تینوں چیزیں ملا کے دل سے ان کا تعلق ہے، خوف کا، حزن کا اور سکون کا. سکون رکھا کس چیز میں اللہ نے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اچھا، یہ دو عجیب عجیب آیتیں ہیں تو الگ الگ صورتوں میں ہیں، تو الگ الگ آیت، لیکن دونوں کے ساتھ دونوں ایک ساتھ متفق ہیں. خوف اور سکون ایک جگہ پر مکی نہیں ہو سکتے. ایک ہی وقت میں، ایک ہی دل میں خوف بھی ہو، سکون بھی ہو ہی نہیں سکتا. سو گیا ماشاءاللہ. ایک ہی وقت میں خوف بھی ہو، سکون بھی ہو ہی نہیں سکتا. کائنات میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی. اچھا، اللہ نے ذکر میں رکھا ہے. کس کو رکھا ہے ذکر میں؟ بولیے میں تاکہ پہنچا سکوں نقطہ کہ اللہ نے کس چیز کو سکون رکھا ہے؟ کس چیز میں؟ ذکر میں. اچھا، رسول نے فرمایا ذکر علی عبادہ. ذکر علی عبادہ. علی کا ذکر کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اچھا، اس عبادت کا کیا فائدہ کہ جس عبادت میں سکون نہ ہو؟ اس عبادت کا کیا فائدہ کہ جس عبادت میں سکون نہ ہو؟ اب ذرا غور کیجئے گا، مولا حسین نے کیا فرمایا تھا یزید سے؟ مثلی لا یبایو مثلا. اچھا، بیعت نہیں کروں گا، نہ میں نہیں کروں گا، فقط مجھ جیسا، تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب ذرا غدیر کا منبر یاد کریں. رسول خدا نے، برادر رضا نے کچھ دن پہلے ہی غدیر کے موقع پر روایت بیان کی تھی کہ رسول نے صرف حضرت علی کے ہاتھ بلند نہیں کیے تھے، رسول خدا نے حضرت علی کو سامنے کھڑا کیا تھا. رسول خدا کھڑے ہیں، رسول خدا نے مولا علی کو سامنے کھڑا کیا. اب سامنے کھڑا کر کے ہاتھوں کو بلند کیا. ہاتھوں کو بلند کیا کس نے؟ رسول خدا نے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں کو بلند کیا. اب ذرا غور کیجئے گا، تصور میں مولا علی علیہ السلام نے مولا حسن کے ہاتھوں کو بلند کیا اور سامنے کھڑا کیا. اب مولا حسن نے مولا حسین کو آگے کھڑا کیا اور بازوؤں کو بلند کیا. رسول خدا نے فرمایا کہ من کنتو مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مولا علی علیہ السلام نے مولا حسن کے لیے کہا جس جس کا میں مولا اس کا حسن مولا. مولا حسن نے مولا حسین کے بازو بلند کیے، کہا جس جس کا میں مولا اس کا حسن مولا، حسین مولا. اب ذرا غور کیجئے گا، رسول کھڑے ہیں، علی آگے کھڑے ہیں.
توجہ ہیں تو دو بدن لیکن نظر ایک آ رہا ہے. اب حسن آگے آ گئے, بدن تو تین ہیں لیکن نظر ایک آ رہا ہے. اب حسین آگے کھڑے ہو گئے, بدن تو چار ہیں لیکن نظر ایک آ رہا ہے. اب رسول نے جب بازو بلند کیے علی کے, علی نے بازو بلند کیے حسن کے, حسن نے بازو بلند کیے حسین کے, پتا چلا حسین نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا, یزید حسین وہ سر تو دے سکتا ہے جس سر کو رسول نے بوسے لیے ہوں, لیکن وہ ہاتھ کہ جن ہاتھوں کو رسول نے بلند کیا ہو وہ کسی یزید کی بیعت نہیں کر سکتے. جن ہاتھوں کو رسول نے بلند کیا ہو, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ صرف رسول کے ہاتھ تھے, یہ علی کے ہاتھ تھے, یہ حسن کے بازو تھے, اور ان کے بازو 1.25 لاکھ انبیاء کے بازو تھے. اور اگر حسین ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو سمجھ لیتے 1.25 لاکھ انبیاء نے بیعت کر لی. مقام دیکھیں, حسین نے بیعت نہیں کی. اپنے موضوع کی طرف آؤں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جہاں پہ خوف ہوگا سکون نہیں ہو سکتا, جہاں پہ سکون ہوگا خوف نہیں ہو سکتا. محال ہے, ممکن نہیں ہے منطق میں کہ دو چیزیں ایک ہی وقت میں جمع ہو جائیں. مثلا غم اور خوشی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. ہو سکتے ہیں ایک ہی وقت میں بندہ خوش بھی ہو اور غمگین بھی ہو ہی نہیں سکتا. ایک وقت میں یا خوش ہوگا یا غم ہوگا, ایک ہی وقت میں یا خوف ہوگا یا سکون ہوگا. جہاں خوف نظر آئے وہ ولی ہو نہیں سکتا, جہاں سکون نظر آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ تلوار چل رہی ہو لیکن وہ سکون میں ہو. دیکھیں ایسا نظر آیا ہے, آپ نے خود دیکھا ہے تاریخ میں. تلوار چلائی قاتل نے, تلوار چلتی رہی, قاتل تلوار چلا کے مسترد تھا, لیکن مومن تلوار کھا کے کہتا ہے فزتو بے رب الکعبہ, فزتو بے رب الکعبہ. آگے مثال لیں جناب زینب سلام اللہ علیہا. وقت نہیں ہے, ویسے بھی آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا, میں موضوع کو سمیٹ کر پیش کر رہا ہوں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا دربار یزید میں ہیں. دربار یزید میں زینب سلام صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دربار یزید میں زینب سلام اللہ علیہا خاک پر بیٹھی ہے, یزید تخت پہ بیٹھا ہے. اور زینب سے جب یزید مخاطب ہو کے کہتا ہے کیسا پایا کربلا کو, بازاروں سے ہو کے آ گئے اسیر تم, کیسا پایا؟ حضرت زینب کہتی ہے ما رأیت الا جمیلا. نہیں دیکھا, جو دیکھا بہترین ہی دیکھا, جو دیکھا اللہ کی اطاعت میں اپنا سر جھکا ہی دیکھا. وہ تو تخت پہ بیٹھ کر مضطرب تھا, زینب زمین پر بیٹھ کر سکون میں تھی, اطمینان میں تھی. توجہ کیجیے گا. تو آواز قدرت آئی, نفس مطمئنہ پلٹا. کیا اے نفس مطمئنہ پلٹا. لوگ ظلم کر کر کے تھک گئے لیکن ان کے دل سے سکون کو نہیں مٹا سکے. وجہ کیا تھی؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو خدا کو یاد کرتے ہیں انہی کے دل میں ان کی قلب میں سکون ہوتا ہے, اور جن کے دل غافل ہیں ذکر خدا سے, یاد خدا سے. روایت ملتی ہے حضرت موسیٰ کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جا رہے تھے, ایک شخص گناہگار بیٹھا ہے, کہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں جی ہاں. اب خدا کی بارگاہ میں جانا تو کہنا کہ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں ہے کہ انجام نہیں دیا, لیکن تیرے رب نے مجھ پہ عذاب نازل نہیں کیا. یہ گستاخ کہتا ہے میری طرف سے خدا کو کہنا کہ ابھی تک عذاب کیوں نازل نہیں کیا. اب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جاتے ہیں, آواز قدرت آتی ہے کہ اس شخص سے کہنا کہ میں نے تو کب سے تجھ پہ عذاب نازل کر دیا ہے. یا رب کون سا عذاب؟ اس سے کہنا کہ تو میری یاد سے غافل ہے, تو میرے ذکر سے غافل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی مریض ہو جائے, کسی کا بھائی بچھڑ جائے, کسی کی بہن بچھڑ جائے, کسی کا والد بچھڑ جائے, کسی کی ماں بچھڑ جائے تو یہ مصیبت ہے, یہ عذاب ہے؟ کہتے ہیں یہ عذاب نہیں ہے, سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ آپ یاد خدا سے غافل ہو جائیں, اس رب کی یاد سے غافل ہو جائیں. لہذا اہل بیت اطہار نے کبھی خدا کو
اور اس کے ذکر کو نہیں چھوڑا. مدینے سے چلے کربلا پہنچے. اور کربلا کا ذکر وہ عظیم ذکر ہے. پہلی محرم ہے، ایام اضحیٰ ہیں. امام رضا فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے بابا محرم کا چاند دیکھتے تھے اس کے بعد ہم کبھی محرم میں ان کو مسکراتا ہوا نہیں پاتے تھے. ان کے چہرے کے آثار بدل جاتے تھے. بابا کے چہرے کے آثار بدل جاتے تھے. وجہ کیا تھی؟ کہ کیونکہ منظر کربلا نظر آ جاتا تھا، کربلا کا غم نظر آ جاتا تھا، کربلا کے اسیر یاد آ جاتے تھے، زینب کا پردہ یاد آ جاتا تھا. ان عزاداروں ذرا غور کرے، کربلا کا واقعہ جسے 14 صدیاں گزر چکی ہیں، آج بھی آپ ان کے واقعات سن کر گریہ کر رہے ہیں. سوچیں اگر کربلا میں موجود ہوتے، اللہ جانے آپ کیا دعا کرتے کہ اے زمین مجھے جگہ دے تو میں زمین میں گھس جاؤں. اور کربلا کے واقعات، وہ پہاڑ کے عذاب، ذرا غور کریں کربلا میں ہوا کیا ہے. حسین مدینے سے جا رہے ہیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت عباس، حضرت قاسم. اب جو یہ قافلہ جا رہا ہے کربلا سے، ایک دروازے سے جب گزر رہے ہیں، یہ قافلہ جو جا رہا ہے اسے واپس بھی تو آنا ہے نا. ایک وقت ہوگا کہ جب یہ قافلہ واپس آئے گا. کہتے ہیں یہ قافلہ جب جا رہا تھا تو قاسم بھی ہیں، اکبر بھی ہیں، عباس بھی ہیں، حسین بھی ہیں، لیکن یہ قافلہ جب لوٹا ہے تو اب زینب نظر آتی ہے لیکن قاسم نظر نہیں آتے، لیکن عباس دلاور نظر نہیں آتے، حسین نظر نہیں آتے. زینب مدینے کے دروازے پر کھڑی ہو کر کہتی ہے اے مدینہ، اے مدینۃ الجدنا، اے میرے نانا کے مدینے، تیرا حق ہے کہ تو ہمیں قبول نہ کر، اس لیے کہ وہ حسین جو اس گلیوں میں تیرے رسول کے کاندھوں پہ سوار ہوا کرتا تھا، اس حسین کو ہم کربلا میں چھوڑ کے آ گئے. اور حسین کو نہیں چھوڑا، فقط کربلا میں ایک بی بی ہے جسے ام رباب کہا جاتا ہے. وہ ام رباب کہ جس نے کبھی سائے میں نہیں بیٹھی کربلا کے بعد. اچھا کربلا کے بعد سائے میں کیوں نہیں بیٹھی؟ روایت ملتی ہے کہ جب اسیران کا قافلہ واپس آ رہا تھا تو حضرت رباب کربلا میں رک گئی اور حضرت امام سجاد نے کہا بارہا بی بی میں تیرے لیے سایہ بنا دوں. کہا میں سائے میں کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ حسین کو جو جد رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ کا پیارا نواسا تھا، اس کا بدن اتنے دن تپتی ریت پہ پڑا رہا جس کو سایہ نصیب نہ ہوا. رباب کو کیسے برداشت ہو جائے کہ وہ اپنی زندگی سائے میں بسر کرے؟ کہتے ہیں مرتے دم تک یہ بی بی سائے میں نہ بیٹھی. اچھا یہ قافلہ چلتا ہوا مکے پہنچا. مکے سے جب کربلا میں پہنچا، جب ناکوں سے اونٹوں سے بیبیاں زمین پر اتری، خیمے لگ گئے. عباس آ گئے، اکبر آ گئے. لیکن کہتے ہیں یہی قافلہ جب 11 محرم کو تیار ہوا تو ہر بیوی کو زینب نے سوار کیا. ہر بیوی نہ حسین ہے. اب زینب تھوڑا آگے بڑھ کر حسین کی میت میں کھڑی ہو کر کہتی ہیں بھائی حسین، زینب کو سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایک وقت تھا جب 2 محرم کو یہ زینب اونٹوں سے اتر رہی تھی تو عباس آگے آئے، قاسم آگے آئے، اکبر آگے آئے. اب زینب کو سوار کون کرے؟ نامحرموں کا مجمع ہے. میں کہوں بی بی ابھی تو سوار ہونے کا مقام ہے، ابھی تو کربلا دور ہے، ابھی تو بازار شام دور ہے، ابھی تو کوفے کی بازاریں دور ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ.